इन्ना आतैनाक कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। मैं आप सब पाकिस्तानी सहाफ़ी भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ और आपके साथ हमारे मोहतरम हाई कमिश्नर तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ातमी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और दूसरे अफसरान। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सालाना जो होता है इज्तिमा, वहाँ पर मैं शिरकत करके पाकिस्तान इंशाअल्लाह वापस जा रहा हूँ। मेरी वहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से, वज़ीर आज़म से उनसे मुलाकात हुई, बरतानिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, बड़ी अच्छी वहाँ पर गुफ्तगू हुई। और बांग्लादेश के जो डॉक्टर यूनुस हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तैयब अर्दवान साहब से, जो मेरे भाई हैं, तुर्की के सदर, इराक़ के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, कुवैत के जो वली अहद है उनसे मुलाकात हुई और दूसरे जो ज़ोमात हैं उनसे मुलाकात हुई। और बड़ी इसमें मुफीद बातें हुई और पाकिस्तान और अपने इन दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने की वहाँ पर हमने बड़ी मौसर गुफ्तगू की। मैंने बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अपने ताईं एक हम्बल एफ़र्ट की कि पाकिस्तान के अवाम की जो आवाज़ है वो मैं पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ, चाहे वो फ़लस्तीन में और गज़ा में जो जुल्म और बर्बरियत के जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसी तरह लबनान में जो हमले किए गए हैं उसकी हमने भरपूर मज़म्मत की। और यानी ख़ुलासा ये है कि मैंने कहा कि फ़लस्तीन और गज़ा में फ़िलफ़ौर जंग बंदी होनी चाहिए और मासूम लोगों का जो लहू बह रहा है वो बंद होना चाहिए फ़िलफ़ौर। और आलमी ज़मीर को जागना चाहिए और एक जो आज़ाद रियासत है फ़लस्तीन की, वो उसका क़याम फ़िलफ़ौर होना चाहिए। मगर जंग बंदी और उससे भी पहले फ़लस्तीन को नुमाइंदगी यूएन में, उसको फ़िलफ़ौर उनका नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। इसी तरह कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से मैंने तफ़सील से बात की और बताया कि किस तरह कश्मीरी माएँ, बेटे, बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे और बच्चियाँ किस तरह वो अपनी आज़ादी की जंग 100 साल से लड़ रहे हैं और किस तरह कश्मीर की वादी उनके खून से सुर्ख हो चुकी है। मगर हिंदुस्तान के जबर, हिंदुस्तानी अफवाज के जो जबर और उनका जो जुल्म है उसका उन्होंने भरपूर उनका मर्दाना वार मुकाबला किया और आज तक करते चले आए हैं। और जो एक छोटी मोटी उनको एक रियायत थी अंडर आर्टिकल 370, वो भी अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने छीन ली उनसे। तो ये यूएन की करारदादें, अक़वाम सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला और पूरी दुनिया की मज़म्मत और कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ उनकी पूरी सपोर्ट
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جبر اور ظلم اب ختم ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے پلیبسائٹ کا، سیلف ڈٹرمنیشن کا۔ اس کے ساتھ میں نے پاکستان کے اندر جو ہماری جو چیلنجز ہیں اس کا ذکر کیا، خاص طور پر جو ہمارے معاشی چیلنجز ہیں۔ میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ پچھلے 16 ماہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استعداد بخشی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، اور اس کی تمام شروعات اس سے پچھلی حکومت نے کی تھی۔ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہنچ چکا تھا، اور اب تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے اور اجتماعی کاوشوں سے ڈیفالٹ سے نہ صرف ہم بچے بلکہ ایک سٹینڈ بائی ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس کا آج الحمدللہ پھل یہ ملا ہے کہ ہمارا ایک جو ایکسٹینڈڈ پروگرام وہ 25 تاریخ اسی مہینے وہ منظور ہوا، $7 ارب کا۔ اسی دن میری IMF کی جو MD ہیں کرسٹلینا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اسی دن میری ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوئی، اور دونوں نے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت ہی مثبت انہوں نے بیانات دیے، اور کہا کہ پاکستان اب الحمدللہ جو ایک بہت ہی گہرے سمندروں میں جو پاکستان معاشی طور پر ہچکولے کھا رہا تھا اس سے نکل چکا ہے۔ اب سٹیبلٹی اور ترقی کی طرف اب انشاءاللہ ہم رواں دواں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی اداروں کا یہ بیان آج بھی میں نے پڑھا ہے، جو نیتن ہے ان کا IMF کا جو ایک نمائندہ، اس کا ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان اب استحکام اور معاشی ترقی کی طرف اب رواں دواں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ مہنگائی اس وقت 9.6% پہ ہے، جو کہ اسی مہینے پچھلے سال 32% پہ تھی، اور اسٹیٹ بینک نے ابھی پالیسی ریٹ 2% کم کیا ہے، جو کہ اب 17.5% پہ آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو عام اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتیں بھی مستحکم ہو رہی ہیں، اور وہ جو بوجھ تھا، بدترین مہنگائی کا بوجھ غریب آدمی کو جس نے اپنے بوجھ تلے کچل دیا تھا، وہ الحمدللہ اب وہ صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے، اور معاشی ترقی کی طرف ہم انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری۔ بے پناہ محنت، بے پناہ قربانی، بے پناہ پسینہ بہانا ہوگا۔ جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے اس کو بڑھانا ہوگا۔ جو لوگ پہلے ٹیکس دیتے ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسوں کا بوجھ لا دیں گے، نہ ملک ترقی کرے گا، نہ ٹیکس بڑھیں گے، نہ معاشی ترقی ہوگی۔ ہمیں ٹیکس بیس بڑھانا ہوگا، اور اشرافیہ جس کی ذمہ داری ہے، آج تک اگر قربانی دی ہے پاکستان میں تو عام آدمی نے دی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہو ان کے اوپر بوجھ پڑا، چاہے وہ ٹیکس لگے ان کے اوپر بوجھ پڑا، چاہے دوسرے اخراجات ان کے اوپر بوجھ پڑا۔ آج عام آدمی 77 سال قربانی دیتا ہے، آج قربانی دینے کا وقت اشرافیہ کا ہے۔ جو ہیوز جو ہیں، ہیو ناٹس تو بیچارے مہنگائی کے بوجھ تلے پس گئے، اور انشاءاللہ ان کو اب اس میں سے نکالنے کا وقت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان کا آج یہ فرض ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا ہاتھ بٹھائیں گے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کا پروگرام یہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچتا اگر ہمارے انتہائی برادر ملک
سعودی عربیہ، انتہائی برادر ملک UAE، متحدہ امارات، اور انتہائی دوست ملک، بااعتماد دوست ملک چین اگر اس میں بھرپور کنٹریبیوشن نہ کرتے تو میں آج پھر ان تینوں ممالک کا خصوصی طور پر اور باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کا عمومی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کو ایک مرتبہ پھر مشکلات سے نکالنے کے لیے بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس IMF پروگرام کی جو تکمیل کے جو مراحل ہیں اس میں وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ اورنگزیب صاحب، چودھری امداد اللہ بسال صاحب، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور فاطمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی اس میں ان کی کوآپریشن ہے۔ چین میں ہمارے جو سفیر ہیں اور پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں، اور اس طرح درجہ بدرجہ سب نے حصہ ڈالا ہے۔